صفحہ نمبر 161 اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ کی نظم ایک آرزو. تو اس کے ہم نے 6 اشعار پڑھے، تو آج ہمیں 7ویں اشعار سے آگے چلنا ہے. اوپر آپ دیکھو، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے جا رہا ہو. بوٹا یعنی پودا، بوٹا پودا درخت، ہرے سبز، جانب مینز طرف، صف ہو گیا قطار. شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے قریب ہرے بھرے درخت ہوں، ندی میں ان کا عکس پڑ رہا ہو، یعنی سایہ ان کا پڑ رہا ہو ندی میں، یعنی بیچ میں ندی کا پانی بوٹوں کی تصویر لے رہا ہے. ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں. دل فریب دل لبانے والا، کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں. مطلب پہاڑ کا نظارہ ایسا دلکش اور دل فریب ہو کہ پانی بھی اٹھ اٹھ کر دیکھے. لہریں ندی کی سطح سے اوپر اٹھ رہی ہوں، کیونکہ وہ پہاڑ کا دلکش نظارہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو کر اٹھ رہی ہیں. مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن ہو، دلہن کو سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو. کہتا ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو افق پر شفق ظاہر ہوتی ہے، وہ سرخ رنگ کی سرخی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پہاڑوں کی ہر چیز پر سرخی مائل سبز رنگ بھر جاتا ہے. شاعر نے اس سے یہ مضمون پیدا کیا ہے کہ سورج شام کی دلہن کو جب مہندی لگاتا ہے تو ہر پھول کا دامن سرخی مائل سبزہ ہو جاتا ہے. راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دل ہو، ٹوٹا ہوا دیا ہو. شاعر کہتا ہے کہ جب رات کو سفر کرنے والے مسافر تھک جائیں اور آگے نہ چل سکیں تو وہ دور سے میرے ٹوٹے ہوئے چراغ کی روشنی دیکھ کر ادھر ادھر آ جائیں، اور یہ ٹوٹا ہوا دیا ان کے لیے آرام کا سہارا بن جائے. پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو. مؤذن اذان دینے والا، ہم نوا کہتے ہیں ہم آواز کو. اقبال فرماتے ہیں کہ جب رات کے آخری حصے میں کوئل مؤذن کی طرح اذان دے تو میں بھی ان کے ساتھ گاؤں اور ہم دونوں آواز ملائیں. آج کا اتنا ہی، شکریہ. کل باقی اشعار پڑھیں.